آل عمران آیات 121 تا 129۔ جب تم صبح کو اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے مقامات پر متعین کیا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومنین بھروسہ کریں۔ اور اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں جبکہ تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور دشمن تمہارے اوپر یکدم آ پہنچے تو تمہارا رب 5000 نشان کیے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تاکہ اللہ منکروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے کہ وہ ناکام لوٹ جائیں۔ تم کو اس امر میں کوئی دخل نہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ تشریح۔ یہ آیتیں جنگ احد یعنی 3 ہجری کے بعد نازل ہوئیں۔ احد کی جنگ میں دشمنوں کی تعداد 3000 تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے 1000 آدمی مقابلے کے لیے نکلے تھے، مگر راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ اس واقعے سے کچھ انصاری مسلمانوں میں پست ہمتی پیدا ہوئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ ہم اپنے بھروسے پر نہیں بلکہ اللہ کے بھروسے پر نکلے ہیں۔ تو اللہ نے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان مسلمانوں کے سینے کھول دیے۔ مومن کے اندر اگر حالات کی شدت سے وقتی کمزوری پیدا ہو جائے تو ایسے وقت میں اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اس کا مددگار بن کر دوبارہ اس کو ایمان کی حالت پر جما دیتا ہے۔ اللہ کی یہی مدد اجتماعی سطح پر اس طرح ہوئی کہ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کی ایک کمزوری سے فائدہ اٹھا کر دشمن ان کے اوپر غالب آ گئے۔ اب دشمن فوج کے لیے پورا موقع تھا کہ وہ شکست کے بعد مسلمانوں کی طاقت کو پوری طرح کچل ڈالے، مگر فوجی تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ دشمن فوج فتح کے باوجود میدان جنگ کو چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ یہ اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ اس نے دشمن کے رخ کو مدینے کے بجائے مکے کی طرف موڑ دیا، حتیٰ کہ جو مغلوب تھے انہوں نے غالب آنے والوں کا پیچھا کیا۔ مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ تعداد یا اسباب کی کمی سے نہ گھبرائے۔ تعداد کم ہو تو یقین کرے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر بھی تعداد کی کمی پوری کر دے گا۔ سامان کم ہو تو وہ بھروسہ رکھے کہ اللہ اپنی طرف سے ایسی صورتیں پیدا کرے گا جو اس کے لیے سامان کی کمی کی تلافی بن جائے۔ کامیابی کا دار و مدار مادی اسباب پر نہیں بلکہ صبر اور تقوی پر ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، ان کے حق میں اللہ کی مدد کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک، ان کے مخالفین کے ایک حصے کو کاٹ لینا، دوسرے مخالفین کو شکست دے کر انہیں مغلوب کرنا۔ پہلی کامیابی دعوت کی راہ سے آتی ہے۔ فریق مخالف کے جن افراد میں اللہ کچھ زندگی پاتا ہے، ان کے اوپر دین کی حقانیت کو روشن کر دیتا ہے۔ وہ باطل کی صف کو چھوڑ کر حق کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح فریق مخالف کی کمزوری اور اہل ایمان کی قوت کا باعث بنتے ہیں۔ دوسری صورت میں اللہ اہل ایمان کو قوت اور حوصلہ دیتا ہے اور ان کی خصوصی مدد کر کے ان کو فریق مخالف پر غالب کر دیتا ہے۔